السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سب باخیریت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مومنوں کے رزق میں خوب خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ سب کی محبتوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب اتنی محبت کرتے ہیں۔ صرف رشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رشتہ ہے۔ بہرحال نہ مجھے کسی نے سامنے سے دیکھا ہے، نہ میں نے آپ کو جو ہے سامنے سے کسی کو زیادہ دیکھا ہے، بس محبت رسول ہے۔ خیر، ایک بھائی کی اصلاح کی ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جب انسان دیوبندیوں میں زیادہ گھل مل جاتا ہے تو اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھانا ایسا ہی ہے جیسے کہ سوئی کے نکوے سے ہاتھی یا اونٹ کو جو ہے گزارنا، سوئی کے نکوے سے ہاتھی یا اونٹ کو گزارنا اتنا ہی مشکل ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے وہابی دیوبندیوں کا سمجھانا اور ان کو سمجھ آنا۔ خیر، آپ حضرات اس گفتگو کو سنیں گے تو انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے، اور اس گفتگو کو، اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور اپنی محبتوں کا جو ہے ذریعہ ایک دوسرے تک پہنچائیے گا کہ ایمان کے رشتے والے جتنے بھی مومن بھائی ہیں وہ اس گفتگو کو، اس آڈیو کو سن لیں، اور جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ضرور سن لیں۔ تبلیغی جماعت والے جو بھائی ہیں، جو تبلیغی جماعت میں ہمارے مومن بھائی جا چکے ہیں، وہ ان کے کفری عقائد سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ان کے جو کفری عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ شہد دکھائیں، زہر پلائیں۔ تو یہ دکھاتے کچھ ہیں، کراتے کچھ ہیں۔ ان کے اپنے نظریے کچھ اور ہیں اور لوگوں کو بتاتے کچھ اور ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی دیکھیں، اس کو پورا کلپ کو سنیں اور اپنے دوسرے مومن بھائیوں تک بھی پہنچا دیں۔ آپ حضرات کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ حضرات کی محبت کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تہہ دل سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جو بھائی نئے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور آپ سب جو پرانے بھائی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سبسکرائب کرا دیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر مطلب جن کے پاس سبسکرائب ہے اور ویڈیو نہیں پہنچتی وہ ان سبسکرائب کر کے دوبارہ سے سبسکرائب کر لیں۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ حضرات کی۔ ہلو، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت؟ الحمدللہ حضرت، آپ کی دعا ہے۔ ماشاء اللہ۔ دانش رضا بول رہا ہوں حضرت، گجرات سے۔ اچھا، گجرات سے بول رہے ہیں؟ جی، مولانا دانش رضا بول رہا ہوں۔ میں سمجھا ہمارے وکیل صاحب بول رہے ہیں۔ اور خیریت جی نہیں، الحمدللہ حضرت۔ ماشاء اللہ حضرت ایک اگر آپ مصروفیات میں نہ ہو تو ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ اچھا، کیا حضرت؟ ایک مسئلہ ہے، خالی آپ تھوڑا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو سمجھا دیجیے۔ آپ عالم ہیں اور میں غیر عالم حضرت۔ نہیں حضرت، ماشاءاللہ میں آپ کو اچھی سے بہت پہلے سے جانتا ہوں، ابھی سے 4 سال سے جانتا ہوں۔ جب آپ نور حسن بریلوی آپ کا چینل تھا، میں سب اچھی طرح جانتا ہوں، 4-5 سال سے آپ کو جانتا ہوں۔ جی، کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو، میں لوگوں کو سمجھایا ہے، لیکن کچھ مسئلے ایسے کہ آپ اگر سمجھاؤ، کیونکہ میں تھوڑا ایسا بند کر دیا، لیکن آپ ابھی بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سمجھاؤ تھوڑا اچھا رہے گا۔ اسپیکر پہ فون ہے، وہ بھائی بھی سننے والے جو اعتراض کر رہے تھے۔ اعتراض جو سیدھے سادے ہے
ہاں پڑھا اپنے نوجوان ہے لیکن وہ دھیرے دھیرے جماعت میں جانے لگ گئے, ادھر جانے لگے. میں سمجھایا تو میرے کیا رشتہ دار رہتے تو رشتہ داروں کی بات کو تھوڑا اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے. ہاں تو مجھے حضرت سمجھا دے تو اچھے سے تھوڑا پتا چلے گا. تو حضرت یہ ہے کہ مزارات اولیاء اللہ پر جی 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 جانا, جی تو جا کر کے مزارات اولیاء اللہ سے مدد مانگنا, یہ مثلاً یہ کہنا کہ خواجہ غریب نواز تم مجھے عطا کر, غریب نواز یا بزرگوں سے پاک تم مجھے عطا کر. اس طرح کی دعا مانگنا کہ حضرت یہ گناہ ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, شرک ہے, بدعت ہے. لوگ لگاتے ہیں یہ غلط ہے, جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو, ولی اللہ سے نہیں مانگ سکتے جبکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. تو اس پہ حضرت تھوڑا رہنمائی فرما دے. میرا بھی تو یہ قیدا ہے کہ آپ تھوڑا فرمائیے کہ یہ لوگ کس طرح کی خیال رکھتے ہیں حضرت. اور ایک آیت پیش کر رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہے. اس میں یہ کہنا چاہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو عبادت کرو, اللہ سے ہی مدد چاہو, جبکہ ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے. تھوڑا اس کا بھی حضرت سمجھا دیجیے گا. دیکھیے حضرت, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دیوبندیوں میں یا وہابیوں میں زیادہ تر جو عوام پائی جاتی ہے وہ جی ایسی عوام ہوتی ہے جو علم سے کوری ہو. جی دوسری بات, اگر کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں تو جی وہ مذبذب ٹائپ یا پھر صلح کلیت نظریہ رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی حضرت. اور پھر اس سے آگے چل کے یہ لوگ ہمارے لیے اسی چیز کو شرک بتا دیں گے, بدعت بتا دیں گے, ناجائز بتا دیں گے, حرام بتا دیں گے. جی مگر اگر وہی سیم ہم ان کے گھر سے ثابت کر دیں تو پھر وہ نہ شرک رہتی ہے, نہ بدعت رہتی ہے, نہ وہ ناجائز رہتی ہے, نہ وہ حرام رہتی ہے. پھر سارا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. جی جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, جی انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے ٹھیک طریقے سے. جی حضرت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہے, سلیقہ بتا رہا ہے. جی سب سے پہلے تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. جی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. جی پتہ چلا کہ اب کوئی بھی تعریف کرنی ہے تو پھر اللہ کی ہی تعریف کی جائے, اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کی جائے. جی حضرت بے شک. ہے نا. جی جی حضرت. مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دیوبندی یا وہابی اپنے بزرگوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, بڑے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. جی ہاں قرآن میں تو ہے الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے, اللہ کے لیے ہیں. ہاں, تو اللہ کے بعد اس کی تعریف مت کرو. پھر اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہیے. اپنے ماں باپ کی جی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے, خاندان والوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اپنے استاد کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جی سمجھے حضرت. جی حضرت. اب دوسری بات یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, جی یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جی یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح تم بندو مجھ سے دعا کرو. جی یہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے, سکھایا گیا ہے, جو ایمان والے ہیں. جی اب جو بے ایمان ہیں اس سے کچھ الگ ہی سمجھ بیٹھتے ہیں. جی اس حقیقت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ مجھ سے ہی مدد چاہو, کسی اور سے مت چاہو. تم سے مانگ لو تو غلط ہے. وہی چیز بتا رہا ہوں. حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی ہے مدد کرنے والا. جی حضرت. حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی ہے مدد کرنے والا. اس کے بغیر اجازت کے پتہ نہیں ہلتا. نہیں ہل سکتا. بے شک. ہماری مدد اگر کوئی بندہ بھی کر رہا ہے جی تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی ہی کرا رہا ہے. بے شک. چلتے چلتے راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جی کیا لوگ اس کی مدد نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیا کوئی کسی دیوبندی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کیا منع کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں تم میری مدد کرو, مت کرو, شرک ہو جائے گا, تم دور ہٹو, شرک ہو جائے گا, میں اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں. جی
پھر ایمبولینس بھی آتی ہے, لوگ بھی اس کو اٹھا کے سائڈ کرتے ہیں, پھر کیوں نہیں کہتا؟ جی یا تو وہاں تعریف دکھائی جائے, جی یا تو وہاں اس کی وضاحت دکھائی جائے کہ ہاں یا یہ وضاحت ہے. وہاں تو وضاحت ہی نہیں نا کوئی حضرت. جی حضرت ایک منٹ حضرت, یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر, آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا اچھا جی بات کرائیے. کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو, ان سے مدد مانگو. ان سے مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ دعاؤں میں ان سے اپنے اعمال کی یہ نہ کرنا, وہ صرف اللہ سے. یہ حضرت پڑھا لکھا نہیں ہے, علمی ماحول سے بالکل واقف نہیں, ذرہ برابر بھی نہیں ہے. تو کیا گھر کے پاس دیوبندیوں کی مسجد ہے, رشتہ دار میں لگتے ہیں میرے. تو میں نے یہاں پہ آ کے سنا کہ جماعت میں چلے گئے. انہیں کسی جماعت میں, دعوت اسلامی کی گئے, انہوں نے تبلیغی جماعت میں چلے گئے. اچھا اچھا, میں تو بڑا یہ ہوا. پھر دھیرے 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 دیکھو آپ اپنی خود آپ زبان کی سن لو کہ یہ سب اعتراض ہونے لگ گئے ان کے. اب میرے بارے میں ان کو بتا دو, میں 15 سال سے زیادہ رہا ہوں. ہاں, یہ خود 15 سال سے زیادہ دیوبندی جماعت میں رہ چکے. رہ چکے جی. اور میں کیوں نکلا, کس وجہ سے نکلا, وہ سب میں لوگوں کو بتا چکا ہوں اور پھر بتائی دے رہا ہوں کہ جب میں نے دیوبندیوں کے عقائد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے پڑھ کے کتابیں, تب میں نکلا, سن کے نہیں نکلا. بہت ساری کتابیں میرے گھر موجود ہیں. میرے نکلنے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ دیوبندی جس کمالات کو انبیاء اولیاء کے لیے انکار کر دیتے ہیں, وہی کمال اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں. سب سے پہلی وجہ میں نے یہی دیکھا اس وقت. جی 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 جی. دوسری وجہ یہ رہی کہ اگر ان کو کچھ غلط کہہ دیا جائے تو برا لگ جاتا ہے. جی. انبیاء اولیاء کے لیے اگر وہی بات کہی جائے تو ان کو برا نہیں لگتا, اس پر بحث کرتے ہیں. انبیاء اولیاء کی شان میں کھل کر دھڑلے سے گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ سب بھی کر سکتا ہے جو بندے کر سکتے ہیں, جو بندے کرتے ہیں. جی. تو بتائیے. نا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بالکل حضرت, بالکل بالکل. یہ کہاں لکھا, میں نے تو کبھی نہیں پڑھا. کتاب بتا دیجیے سر نام ان کو. میں کئی کتابوں کا نام بتا رہا ہوں, کوئی ایک دو کا کہ نہیں, اور سارے ثبوت الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں. جس کو ضرورت ہو انشاءاللہ وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور پوری دنیا کے تمام دیوبندیوں کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ اگر ان حوالوں کو کوئی غلط ثابت کر دے تو 1 لاکھ روپے کا نقد انعام بھی ہے. جی, آپ وہ حوالہ بولیے, یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. پہلی کتاب ہم بالکل ریکارڈنگ کیجیے, اور میرے پاس پہلے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جی حضرت. جی. پہلی کتاب یک روزی, جس کا رائٹر مولوی اسماعیل دہلوی. جی. دوسری کتاب تذکرۃ الخلیل, جس کا رائٹر عاشق الہی میرٹھی. تیسری کتاب فتاوی رشیدیہ, جس کا رائٹر رشید احمد گنگوہی. چوتھی کتاب البراہین القاطیہ, جس کا رائٹر رشید احمد گنگوہی کا خلیفہ خلیل احمد امیٹھوی. اور بھی ہیں کتابیں, مگر وہ فی الحال میرے پاس اویلیبل نہیں ہے, میرے پاس موجود نہیں ہے, اس لیے میں ان کا نام نہیں لوں گا. جی. جب میرے پاس میں جتنے بھی حوالوں پر بولتا ہوں, میں انہی مستند حوالوں پر بولتا ہوں جو میرے پاس اویلیبل ہیں, موجود ہیں. جی. ہاں, کیونکہ یہ لوگ ثبوت مانگتے ہیں. جی. اگر ثبوت نہ ہو تو بیوقوف بنا دیں گے, پاگل بنا دیں گے, جھوٹا بنا دیں گے. جی. ہاں. یہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کہاں ہو سکتا ہے, یہی ہے کہ وہ کہاں لکھا ہوا, کون سی کتاب میں. دیکھو, میں جو جماعت میں گیا تھا اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اللہ کبھی انسانوں کی طرح نہیں کر سکتے ہیں. اللہ جی اللہ ہے ان. ہاں, کیا بولے حضرت؟ انہوں نے بولا اللہ 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 کبھی انسانوں کی طرح نہیں کر سکتا. اللہ ہم سے امید نہیں رکھتے ہیں, ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ بھی بتایا اللہ چاہے نا اس دنیا کے سارے انسانوں کو, ساری مخلوقاتوں کو ختم کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. بٹ پر اگر ہم چاہیں تو اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے. دنیا کی ساری مل جائے تو ہے. یہ بات کہاں لکھ رہی کہ اللہ گناہ کرتے, اللہ ہم انسانوں کی طرح کرتے, یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا. اور وہ لوگ بھی ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جہاں میں گیا تھا تو اگر آپ بتائے تو پھر وہ بھی ناکاریں کہ یہ غلط بات ہے. اچھا اچھا, آپ کا واٹس ایپ نمبر بتائیے, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جو جماعت میں گئے تھے, آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بتائیے. 88. اچھا, میں دوسرے نمبر پہ لکھتا ہوں. چلیے میں دوسرے, ہاں, 88 49
49 48 48 42 42। 32। देखो कॉल आया क्या आपके पास? नहीं अभी तो नहीं आया। हाँ आया। क्या नाम, क्या जवाला कशिफ नाम है क्या आपका? मेरा हाँ, शादाब नाम है। शादाब नाम है। इस नंबर पे व्हाट्सएप है ना? हाँ है। ठीक है, मैं आपको अभी इसी नंबर से ही हवाला भेज देता हूँ। बाकी ये मेरा वो नंबर वैसी है जिस पे बात हो रही है, यही मेरा पर्सनल नंबर है। जी। हाँ, तो उनको ये देखना है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ऐसा नहीं, लिखा ये हुआ तो नहीं है। मैं वो हवाले दे रहा हूँ जो मैंने कहा है, जी, वो मैं हवाले दे रहा हूँ। मैंने कहा ना अभी लिखा हुआ है। कि अगर दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा देवबंदी मेरे इन बताए हुए हवालों को गलत साबित कर दे तो 1 लाख रुपए का इनाम भी है, वरना सच्चे दिल से तौबा कर लो। ये बात तो कोई नहीं मानता कि अल्लाह कभी झूठ बोल सकते, मैं भी नहीं मानता। वो आयत एक पेश करते हैं, अल्लाह अला कुल्ली शैइन जिन्होंने कदीर। बोला है ना उन्होंने गलत बोला है। अच्छा, अल्लाह एक हर मिनट। शे पे कादिर है। एक मिनट, क्या पढ़े आपने? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जी, इस तरह वो आयत पेश करके ये साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह हर शे पे कादिर है, इस तरह अल्लाह ताला झूठ भी बोल सकता है। अच्छा, तो ये बताइए शय पर कादिर है या झूठ पर कादिर है? ये बात मैंने कभी नहीं सुना और ये बात को मैं खुद नकारता हूँ कि अल्लाह झूठ बोल सकते हैं। और मेरे उस्ताद को बताऊं तो वो भी खुद ना बोलेंगे अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता। तो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है सब चीजें। हमारी किताबों में अगर उस किताब में लिखा है तो वो किताब में गलत लिखा है, यहाँ तक बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आवाम को जो है ना इन लोगों हाँ, ने उस कगार पर लाके छोड़ दिया है कि वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, और गर्म दूध ना उगलते चैन ना निगले चैन। तो उनसे डायरेक्टली मांग सकते हैं, ये इसमें लिखा है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि हम उनसे डायरेक्ट मांग सकते हैं, ये इबारत पेश करिए कि हम उनसे डायरेक्ट नहीं मांग सकते बोलिए अल्लाह से। अच्छा, तो मैं इनसे कहता हूँ कि जो लोग डायरेक्ट मांग रहे हैं उन पर हुक्म क्या लगेगा? उनको क्या हुक्म लगा? जो डायरेक्ट मांग रहे गलत कर रहे, क्या कर रहे हैं? नहीं, कुरान की जिस की आयत में लिखा हुआ है कि हमें अल्लाह से ही मांगना चाहिए और अल्लाह से ही मदद। बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लगा सुन के कि अल्लाह से ही मांगना चाहिए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, ठीक है। मगर जो लोग डायरेक्ट मांग रहे हैं उन पर क्या हुक्म लगेगा शरीयत का? क्या लगेगा? गुनाहगार है, क्या है? नहीं जी, वो तो हुक्म दिया कि अल्लाह से ही मांगना चाहिए, इसलिए हम अल्लाह से ही मांगते हैं। जिसने डायरेक्ट किसी कब्र वाले से मांग लिया उस पर शरीयत का क्या हुक्म होगा? शिर्क या कुफ्र या सिर्फ गुनाह? बताइए क्या है, इसको ये सब नहीं बताया गया है बिल्कुल, यानी ये सीधा साधा जमात में खाली जा जाके भेज रहा है, इसको नहीं पता कि हुक्म में क्या होता है, शिर्क क्या होता है, बिदअत क्या होता है। वो जैसा सिखाया जा रहा है वैसा सीख रहा है। मैंने सारा कुछ इनके हवाले इनके व्हाट्सएप पे भेज दिया है ये, और अभी अभी जरा ये मुझे पढ़ के बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ऑनलाइन भी हैं ये भाई साहब जी। हाँ, देखिए उर्दू में भेजे क्या? जी, उर्दू इबारत नहीं पढ़ पाएगा ये लड़का। अब देखो यही, हाँ देखो, जो बंदा उर्दू इबारत ना पढ़ सके ना समझ सके उसको जैसा भी समझाओ, जिस ढाल में भी उसको ढालो वो ढल जाएगा। नहीं, और इनके मतलब देवबंदियों का एक आयत पेश कर दो जिसमें ये सब साबित होता हो, एक आयत जिसमें वली अल्लाह और सहाबा इकराम इनके मजार पे जाकर के मांगना जायज है, नाजायज हराम और गुनाह नहीं है, बल्कि साबित है। मैं तो इनके घर से ये साबित कर दूंगा कि थानवी जी अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक में अपने पीर भाई का किस्सा लिख रहे हैं, अपने पीर भाई की आप बीती बात लिख रहे हैं जी। माजरा कुछ इस तरह हुआ था कि थानवी जी के जो पीर भाई थे एक बार वो बड़ी परेशानी में, बड़ी दिक्कत में मुब्तला हो गए, तो वो अल्लाह की बारगाह में नहीं गए, मस्जिद नहीं गए जी, या अल्लाह से वहीं खड़े या बैठे या लेटे दुआ नहीं की, वो अपने पीर साहब की कब्र पे गए। सही है। और थानवी जी को इसका तारुफ कर दीजिए ताकि इनको पता चले कि हाँ, मौलाना अशरफ थानवी जो हैं देवबंदियों के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जी। हाँ, मतलब इस टाइम पे जो नाम चलता है वो मौलाना अशरफ थानवी का ही नाम चलता है, बाकी तो तीनों नाम गायब हो गए। जी, सब में बड़े हकीमुल उम्मत में माने जाते हैं देवबंदी। और इस दौर में इस टाइम में तारिक जमील या तारिक मसूद। जी। हाँ, ठीक है। जी। जी,
تو ان کی ایک کتاب ہے امداد المشتاق، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار جو ہے بہت زیادہ جب تنگ دستی آ گئی تو پیر صاحب کے یہاں جا کے بولے کہ آپ میں جو ہے بڑا پریشان حال ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، اور آپ میری جو ہے نا دستگیری فرمائیے، دستگیری فرمائیے، ہاں مدد فرمائیے، دستگیری فرمائیے، میری کچھ امداد کیجئے، اس کا یہ مطلب ہوا. جی جی ٹھیک ہے. جی. تو وہاں سے انہیں آواز بھی آیا، کہتے ہیں نا لوگ کہ قبر والے نہیں سنتے. جی جی نہیں سنتے کہتے ہیں، ہوتا ہے نا اعتراض. جی. یہاں سے وہ اعتراض بھی ختم ہوتا ہے. کہ خود کے گھر کے والوں میں لکھی ہوئی کتاب ہے، خود اشرف علی تھانوی. ہاں خود اشرف تھانوی صاحب کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تھانوی جی کی کتاب نہیں ہے، اس پر بھی 1,00,000 روپے انعام کے. جی جی. تو پیر صاحب کی قبر سے آواز آیا کہ تم ہمارے یہاں روزانہ آ جایا کرو. جی. یعنی اسے اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے تم آ جایا کرو، اور یہاں سے تمہیں 2 آدھ آنا مل جایا کرے گا. جی. تو ان کو وظیفہ وہاں سے مقرر بھی ہو گیا، بند بھی گیا، اور ایسا ہی ہوا. کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب بتائیے، پہلی بات تو یہ ہے حضرت، یہ لوگوں نے اولیاء اللہ کے انکار کی، خود اپنی کتابوں میں اپنے بزرگوں کے بارے میں لکھی کہ وہ وہاں گئے، ان سے دستگیری کیا، مدد مانگے، انہوں نے روز آنے کے لیے کہا آؤ کہ مل جائے گا. جب یہ ولی اللہ، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، انبیاء کرام کی مدد مانگنا یہ منع کرتے، لیکن خود اپنے پیر بھائی لوگوں کے سارے قصے لکھ کر کے بیان کرے کہ یہاں پہ آؤ دے ہی جائے گا. جب یہ لوگ دے سکتے تو ولی اللہ نہیں دے سکتے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جس چیز کو جس معاملات میں یہ لوگ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کے لیے انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، وہی سارے معاملات اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں. سب سے پہلی قرآن کے حوالہ سمجھے حضرت، سب سے پہلی میری یہی وجہ. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اللہ رسول کی شان میں توہینیں کی ہیں. جی ہاں. اور الحمدللہ میرے ہر حوالے پہ انعام رہتا ہے. جی یہ کہہ رہے کچھ بول. جی جی بولیے. میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے حدیثوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، پر قرآن میں ایسا کچھ لکھا ہے جس سے کہ یقین مجھے، جس سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. سے ہی کا مطلب ہے کہ صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اس کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. ہاں جہاں تک دیکھیے مدد کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے، ٹھیک ہے، ہاں سن رہا ہوں، حکم دیا ہے اس بات کا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. مومن جو ہے ایک دوسرے کا مددگار ہے. مومن جو ہے وہ نماز اور روزے سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. کیا نماز اور روزہ کیا اللہ ہے؟ نہیں، بٹ اس چیز کا تو اللہ نے خود وعدہ کیا کہ جو انسان نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اس کو میں عطا فرماؤں گا. مگر وہاں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. نماز میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا. مدد کہاں، مطلب مدد میں کہاں ہے؟ مدد کی ہو رہی ہے نا. ہاں بات مدد کی ہو رہی ہے نا. اور یہاں تک کہ خود حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں. جی نبی، اچھا نبی جو ہے وہ شرک کو مٹانے آتا ہے یا شرک کو پھیلانے؟ مٹانے. جب ہر نبی کے مددگار ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی. یعنی ان کی بھی کوئی مدد کرنے والا ہے، کوئی خدمت کرنے والا ہے. جی. تو پھر یہ شرک ہوا کیا؟ نہیں ہوا نا. جی. جی. تو لوگوں کے دلوں میں، کم علم لوگوں کے دلوں میں یہی چیز بٹھائی جاتی ہے. ان لوگوں کو، وہابی دیوبندیوں کے جو جتنے بھی سرپرست لوگ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو شرک بتا دیتے ہیں. اور حضور کہتے ہیں کہ میرا مددگار زبیر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مددگار ہیں. بتائیں اگر اس حساب سے غلط ہوتا تو عقل کیوں فرما رہے؟ پھر مددگار الگ ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دعاؤں میں کچھ نہیں مانگتے تھے، یہ الگ بات ہو گئی. مددگار تو اچھا سنیے ایک منٹ، دیکھیے پہلے تو میں آپ کا ذہن کلیئر کر دوں کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ والوں کے مزار پہ جاتے ہیں تو ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور اگر کوئی ان سے بھی کہہ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ طاقت، وہ پاور عطا کی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے در پہ آئے ہوئے کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. جی سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا کسی پردھان سے کانٹیکٹ ہو جائے، معاملات ہو جائیں اور اچھے معاملات ہو جائیں اور آپ کی وہ بات مانتا ہو، اور آپ کے چاہنے والے کو معلوم ہے کہ یہ فلاں سے جو ہے اس کے ایسے معاملات ہیں، کانٹیکٹ ہے، میرا یہ کام اٹک رہا ہے، اگر آپ کہو گے، تم کہو گے تو میرا یہ کام بن جائے گا. جی ہوتا ہے نا؟ جی جی تو ہماری زبانوں میں تو وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ والوں کی زبانوں میں تاثیر ہے. ہمارے تو وہ اللہ سے کانٹیکٹ نہیں ہے جو اللہ والوں کے، اللہ کے ولیوں کے کانٹیکٹ ہیں، اللہ کے دوستوں کے کانٹیکٹ ہیں اللہ تعالیٰ سے. جی سمجھے؟ ہر بات کو نا شرک میں مت لے کے جایا کرو بھائی. یہ جو لوگ ہیں نا دیوبندی جماعت کے لوگ، یہ حقیقتاً ایمان والے ہی نہیں ہیں. جی اور اگر کوئی کہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو اپنے بزرگوں کا عقیدہ اپناتے ہوئے مجھے ایک آدمی آ کے بتا دے کہ میں ایمان والا ہوں. جی جیسے کہ ان کے عقیدے ہیں نا، جیسے کہ آپ نے بھی انکار کر دیا. ابھی میں نے بتایا کہ دیوبندیوں کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہے. میں نے آپ کو جو ہے حوالہ بھیجا، اور ایک دو حوالے نہیں بھیجے، کئی سارے حوالے بھیجے. کیا آپ اب اس حوالے کو پڑھ کے مجھے سنا سکتے ہیں؟ جی سنائیے آپ مجھے ذرا یہ حوالہ کیا لکھا ہے. اور میں نے اگر یہ غلط بات بتائی ہو تو پھر مجھے آپ سزا دیجیے، یا پھر جو میں کہتا ہوں کہ میرا ایک حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو میری طرف سے انعام ہے، تو پھر آپ انعام بھی لے لیجیے اگر غلط ہو تو. فتاوی رشید، یہ سب جو کتابیں بھیجے حضرت صاحب نے، یہ جی. دیوبندی جماعت کے بڑے بڑے اللہ پاک کے لیے جھوٹ کا امکان یا شیبہ ثابت کرنے والے کافر ہے نا. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ کچھ غلط یہاں پہ بھی لکھا ہے حدیثوں میں، ان کے حدیثوں میں، اور کچھ غلط سنیوں کے حدیثوں میں بھی لکھا ہے. ارے بھائی ہماری حدیثیں نہیں ہوتی، حدیثیں اللہ پاک کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ حدیث ہے جو ان کو لکھتے ہیں. کہنے کا مطلب کیا حضرت، میں دانش بول رہا ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لڑکا ہے جی، یہ دین کے ماحول سے بالکل وابستہ نہیں آتے جگہ، دین کے ماحول سے بالکل وابستہ نہیں ہے. یہ ان کے والد صاحب سنی صحیح العقیدہ ہے. ماشاء اللہ. میں نے تو تھوڑی دیر پہلے آپ کو ابھی کہا تھا کہ دیوبندی جو ہے نا سادے کورے کاغذ لوگوں کو پکڑتے ہیں. ہاں سادہ ہے بالکل، اس کو نہیں پتا، اردو عبارت میں نہیں جانتا ہے، لیکن وہ دھیرے دھیرے جماعت میں جا رہا ہے. بس ان سے اتنی بات کہہ دو، بس ان سے اتنی ہی بات پر بات کرو کہ وہ اس بات پر ذرا تھوڑی سی بات کر کے بتائیں. دیکھیے قرآن میں تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو، اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو. چیلنج ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی نہیں. مگر دیوبندیوں کی یہ اتنی کتابیں میں نے آپ کو بھیجی ہیں، یہ اس بات پر ہی اڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. مگر ہم نے بچپن میں کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ پاک ہے، بے عیب ہے. جی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے تو جھوٹ تو سب سے بڑا عیب ہے دنیا کا. جی جی. ایک شخص آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، میں ساری برائیوں کو ایک بار نہیں چھوڑ سکتا، ایک بار ختم نہیں کر سکتا، دھیرے دھیرے چھوڑوں گا. حضور نے کہا ٹھیک ہے. حضور کے اختیارات پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں نا یہ لوگ. جی جی. تو میرے نبی کو اگر اختیار نہیں تھا تو کیسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ دینا، ایک بار مت چھوڑو. تو میرے آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ ایک ہی آیت کو لے کر کے سمجھے نہیں اچھی طرح، حالانکہ آپ سمجھا لیے، میں سمجھتا ہوں اچھی طرح. یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجو، تجھی سے مدد چاہے. اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کو ہی مدد کرنا، اللہ کی مدد کرو، اللہ سے مدد چاہو، اور ولی اللہ سے مدد مانگ سکتے. تو ہم ہماری بزرگوں کی کتاب سے نہیں سمجھا، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک آیت بتا دو، کوئی قرآن کیا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ولی سے مدد مانگ سکتے. تو یہ ایسا کہنا. اوکے 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 حضرت، میں وہ بھی ان کو بتائی دے رہا ہوں، ہے نا. جی. تو یہ بتائیے، جیسے میں نے ابھی حدیث کا ٹکڑا بتایا آپ کو، حدیث بتائی، وہ آپ کو سمجھ آیا یا نہیں؟ ہاں سمجھ تو آیا. حضور نے فرمایا کہ
ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں. میرا جو مددگار ہیں وہ حضرت زبیر ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ ہاں ماشاء اللہ. چلیے ایک میں قرآن کی آیت بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اس بات کو سمجھیے آپ. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. یہ سورہ کہف کی جو ہے آیت ہے، آیت نمبر 17 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے نہ تم کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد. جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ولی اور مرشد کے دامن میں رہتا ہے، اور جسے رب گمراہ کرتا ہے اس کا نہ ولی نہ مرشد، اس کا کوئی نہیں ہوتا. جی وہی حال وہابی دیوبندیوں کا ہے. بالکل. وہابی دیوبندی بے پیرے بے نورے درگاہ الہی سے نکالے ہوئے لوگ ہیں. جی یہ میں کہہ رہا ہوں. اور اگر پیر بھی ملیں گے تو کیسے؟ ضامن علی جلال آبادی جیسے. جی وہ آیت پھر سے پڑھیے اور پھر بتائیے کون سا پارے کیا ہے. اچھا ہاں، سورہ کہف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سورہ کہف آیت نمبر 17. جی ٹھیک. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف بتا دیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کوئی مرشد. جی جسے گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ گمراہ، اس کے لیے کوئی نہیں ان کا. ہاں سمجھ رہا ہے جی. اور جہاں تک رہی بات ولی نہ مرشد، اب مرشد ولی اس کا ہوگا تو ہدایت کیوں ہوگا؟ یہی مطلب ہوا نا. پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے مزار پہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، تو دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الرشید. اس میں لکھا ہے کہ دیوبندیوں کا مشکل کشا کون ہے پتا ہے؟ رشید احمد گنگوہی. بتاؤ، یہ خود اپنے بزرگوں کے بارے میں تسلیم کر رہے ہیں. رشید احمد گنگوہی جو ہے دیوبندیوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے. جی سمجھے؟ جی ہاں. اور رشید احمد گنگوہی کے نام کے وسیلے سے جو ہے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. پتا چل گیا کہ یہ بات بول رہے کہ ولی تو ولی تو ہم وہ بھی مانتے ہیں، پر ولی سے وہ یار دعا میں نہیں. دیکھیے بھائی جان، ولی ہے ہی نہیں نا. دیکھیے ولی جو ہوتا ہے نا، ولی یہ تقوی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ جو ہے بغاوت کرنے والے لوگ ولی نہیں ہوتے. اللہ سے تو کوئی بغاوت نہیں کرتا. جی کی ہے نا بغاوت. اچھا یہ بتائیے کوا کھانا کیسا ہے؟ کوا کھانا ہاں ثواب ہے کیا؟ ثواب ہے؟ نہیں. کوا کھانا حرام ہے بھائی. رشید احمد گنگوہی صاحب نے دیوبندیوں کے لیے کوا کھانا ثواب قرار دے دیا ہے. اب ہر دیوبندی کوا کھائے اور ثواب کمائے. دکھائے اس کی کتابوں میں تمہارے. تم لوگ کو نہیں بتائیں گے یہ ساری بات تمہارے ساتھ؟ نہیں بتائیں گے بھائی، نہیں بتائیں گے. میں خود نکل کے آیا ہوں نا، میں خود نکل کے آیا ہوں. اور ایسے نہیں نکل کے آیا، کتابیں پڑھ کے نکل کے آیا ہوں. مجھے بھی برا لگتا تھا. یہ سب بول رہے کہ ہم نے سنا نہیں، حضرت آپ بتا رہے، تو میں کہنے بولے عوام کو یہ ساری بات نہیں بتائیں گے. نہ دیکھیے میں نے کیا کہا حضرت کہ یہ سیدھی سادی بھولی بھالی عوام کو وہ نظریات وہ عقائد بتاتے ہی نہیں ہیں. ان کا عقیدہ تو یہ ہے معاذ اللہ کہ حضور کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. جی جی جی. اگر یہ عقیدے اپنے یہ ان کو بتا دیں گے تو یہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے کیا؟ اس لیے تو نہیں بتاتے تاکہ لاکھ جوتوں سے ان کی شکل بگاڑ دیں گے. جی ہاں سمجھے. جو سوال پوچھ رہا ہوں آپ وہ سوال کا کھل کے مطلب یہ بتائیے کہ وہ منع ہے کہیں پہ. میں اور دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. آپ کو میں صرف بتا سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا. سوانح قاسمی ہے، کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کا اقرار سمجھے. ہاں بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی. بزرگوں کی ارواح سے یعنی ان کی روح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. ہمارا بھی ارواح صالحین سے مدد کے متعلق وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا. اب اہل سنت والجماعت ان کے نزدیک کون ہے ذرا بتائیے. ہم ہیں وہ اہل سنت یعنی بریلوی جن کو کہا جاتا ہے. یہ کون سی کتاب آپ نے بتائی دیوبندیوں کی؟ سوانح قاسمی قاسم نانوتوی کی. قاسم نانوتوی کی میرے پاس موجود ہے. ہاں وہ عبارت پھر پڑھیے کہ دیوبندیوں کی اس کتاب میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. پھر سے پڑھیے. مولوی قاسم نانوتوی کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
کہ بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے تعلق سے، ٹھیک ہے، کہ بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، یعنی انکار کرنے والے نہیں ہیں، ان کی روح سے مدد مانگنے کے لیے. ہاں، مگر یہ عوام کو نہیں بتاتے. عوام کو تو یہی بتاتے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، جیسے کہ ابھی بھائی صاحب بتا رہے تھے. تو ان کی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے یہ بات. ہاں خود لکھا ہوا ہے، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں سوانح قاسمی ہے کتاب کا نام. سوانح قاسمی یہ عبارت کو اسکرین شاٹ کر کے واپس ان کے اوپر فون میں ڈال دو. اچھا، دیوبندی کی کتاب میں خود لکھا ہو تو یہ مانیں گے. ایک منٹ، میں ابھی ان کو بھائی صاحب کو یہ حوالہ دے دیتا ہوں. ابھی ان کو بھیجا تھا نا میں نے. ابھی ایک میں آپ سے سوال جو پوچھ رہا ہوں نا وہ کچھ اور پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں یہ بھیج گئے ہو نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. میں جو پوچھ رہا ہوں، دیکھیے سنیے، میں اگر آپ کے گھر پہ حوالہ نہ دوں تو آپ مانیں گے نہیں کہیں سے کہیں تک بھی. میں صبح سے شام تک آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ نہیں مانیں گے. اس لیے مجھے ضروری لگتا ہے کہ آپ کو میں حوالہ دیوبندیوں کی کتابوں سے ہی دے دوں. ارے وہ نہیں بول رہا میں، یہ نہیں پوچھ رہا دیوبندی غلط ہے یا صحیح ہے. دیوبندی کی بہت ساری کتابوں میں بہت غلط لکھا ہوگا. لکھا ہے؟ اب اچھا، مگر میرا سوال یہ کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا اللہ سے مانگنا چاہیے. اگر کوئی اللہ کے بندے سے بھی اگر طلب کرتا ہے، مانگ لیتا ہے، تو اس میں حکم کیا لگے گا؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. جیسے کہ دیکھیے اس میں جائز ہے کوئی؟ ہاں دیکھیے، ہم ایک دوسرے سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں کہ نہیں؟ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے دے دو، کھانا دے دو. ہاں، یہ کیا ہے؟ مدد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، کیا اللہ بھوکے کو روٹی نہیں کھلا سکتا؟ پھر بندے کے پاس کیوں جاتا ہے روٹی مانگنے؟ یار میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانا کھلا دے. کھلا سکتا اگر ہم اپنی نیت صاف رکھے، وہ نیت سے رکھے. دیکھیے بھائی جان تو ہمیں ضرور کھلائے گا. ہمارے نبی پہ بھائی جان نیت. میں ایک بات بتا رہا ہوں، نماز پڑھتے تھے، اللہ کھلاتے تھے نا ان کو. سنیے دیکھیے، میں صبح سے شام تک بھی آپ کو حوالے دوں گا، ثبوت دوں گا، تو آپ پتہ نہیں ادھر سے سن کے ادھر نکال سکتے ہو. مگر اچھا تو پھر یہی بتائیے کہ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں ہم تم لوگ نہیں. اللہ نے تو اس کو بھوکا کیا، اللہ نے تو اس کو غریب کیا ہے نا، یہاں تک روٹیوں کا محتاج ہو گیا. تو یہ جو ہوٹل والے کے پاس گیا ہے اور ہوٹل والے نے اس کو کھانا کھلایا، یا ہوٹل پہ کھڑے انسان نے اس کو کھانا کھلایا، تو یہ حقیقتاً مدد کس کی طرف سے تھی؟ اللہ ہی کی طرف سے تھی یا پھر آپ نے خود بخود کر دی، ذاتی طور پر کر دی؟ اللہ کی طرف سے تھی. اللہ کی طرف سے کی نا. اسی طرح وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی مدد کرتے ہیں یار بھائی. جائز ہے ایسا کہنے کا مطلب وہ تو زندہ ہے، سامنے کھڑا ہے، وہ تو مزار کے اندر ہے. میں ایک منٹ دیکھیے، میں کچھ بولوں، اب رک جائیے، میں وہ چیز بھی سمجھا دوں. جیسے حضرت مجھ کو اگر کوئی پرابلم ہے، کچھ ڈاؤٹ ہے، تو میں آپ سے کلیئر کر رہا ہوں، تو آپ میری مدد ہی کر رہے ہیں نا. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر کسی کی مدد کرو، اپنے ایمان والے بھائیوں کی مدد کرو، اور جو بھوکا اس کو کھانا کھلاؤ. یہ فرمایا ہے کہ نہیں؟ ہاں الحمدللہ وہ سب ہے، سمجھایا ہے. مگر اللہ کی طرف سے ہی اس کو جو ہے ہدایت ملی نا کہ میرے بندے کی مدد کر دے. لکھا ہوا کہ کسی سے ہم اللہ کے علاوہ دعاؤں میں، یہ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے، کہ ہم صرف اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں. اللہ سے ہی مطلب سمجھ رہے ہو؟ یار پھر وہی بات، آپ اپنے گھر میں روٹی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے؟ کیا وہ اللہ ہیں؟ آپ جو ہے روڈ پہ مدد مانگتے ہو، آپ کا پیسہ ختم ہو گیا، آپ کا گاڑی میں پیٹرول ختم. ہاں یہ کہہ رہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، ہم دعاؤں میں میں نے کہا نا حضرت میں سب کو سمجھ گیا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں الحمدللہ. آج سے نہیں، مجھے 7-8 سال ہو گئے ان کی اصلاح کرتے کرتے. میں صبح سے لے کے شام تک سمجھاؤں گا، نہیں سمجھ میں آ گا ان کو. جی اب کچھ وہ ایسا اب میں قرآن کی آیت پڑھ کے ہی بتاتا ہوں آپ کو، آپ ایسے مانو گے ہی نہیں. وہ بات میں قرآن ہی پڑھ کے بتا دیتا ہوں. رب کہتا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارے مددگار جو ہے نبی ہیں، تمہارے مددگار یہ ایمان والے ہیں. تو مددگار ہیں تو مددگار ہیں. آیت پڑھی. ایک منٹ حضرت، اور اس کے علاوہ میں اور بھی اب ثبوت دوں گا، کیونکہ میں ان کو ٹٹول رہا تھا، دیکھ رہا تھا یہ کہاں تک مان سکتے ہیں اور کہاں تک نہیں. مجھے معلوم ہے نا کہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا، تو اب میں وہاں تک لے جاؤں گا جہاں تک ان کی سوچ بھی نہ ہو انشاءاللہ. جی اب حوالہ دیجیے، ریکارڈنگ کرو ساری بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اللہ تبارک و تعالی
سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہے. کس کا؟ مسلمانوں کا. ہمارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بنتے ہیں، سمجھے، یہ مسلمانوں کے مددگار ہیں. اور ایک بات اور میں حوالہ دے دوں یہیں چلتے چلتے تاکہ ان کو یہ بات یاد رہے. دیوبندیوں کا نظریہ، دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں، زندہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، یعنی جگہ تبدیل کر دیتا ہے، جگہ چینج کر دیتا ہے. جی، یہ ان کے گھر سے ثبوت دوں گا. سنیے بھائی، اور میں یہاں یہ بتا دوں کہ اللہ والے اگر دنیا میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو بعد وصال بھی مدد کرتے ہیں، مگر کوئی عام آدمی دنیا میں تو تمہاری مدد کر سکتا ہے. میں اللہ والوں کی پاور بتا رہا ہوں. کوئی عام آدمی دنیا میں تو تمہاری مدد کر سکتا ہے، پیسے سے یا روٹی سے یا کسی بھی چیز سے، مگر مرنے کے بعد تمہاری مدد وہ نہیں کر سکتا. یہ طاقت اللہ والوں کو یہ حاصل ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ پھر میں وہی کتاب اڑواؤں گا آپ سے، امداد المشتاق. نہیں، میں قرآن میں پوچھ رہا ہوں. پھر وہی بات، تم نہیں مانو گے یار. صبح سے لے کے شام تک میں سمجھاؤں گا، نہیں مانو. ابھی ترنت مان لو. آپ قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا. وہی آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی. وہی میں نے پڑھی تو ہے بھائی، میں نے سورہ مائدہ پڑھی ہے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، ایمان والے ہیں. مددگار سے مطلب کہ ہر ایمان والا ایک دوسرے بھائی کی مدد کرے. ہاں بالکل. مدد مانگنے کی مطلب ہم اپنے جو دعاؤں میں ارے یار نا وہ دیکھیے مانگتے بھی ہمارے پہلے ہی تو لکھا ہوا ہے. یا کرنا بدو بھائی، یا کرنا. دیکھیے آپ لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے، اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا حد پار کر چکے ہیں. اگر کوئی سمجھاتا بھی ہے تو نہیں سمجھتے ہیں. اب پھر ہم جب حوالہ دیتے ہیں دیوبندیوں کا تو کہتے ہو نہیں دیوبندیوں کا حوالہ مت دو. تو یار تم دیوبندی ہو، دیوبندیوں کے ساتھ ہو، پھر جب ہم ان کے گھر کا تمہیں حوالہ بتا رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ دیوبندیوں کے گھر کا حوالہ مت دو؟ ساری چیزیں قرآن میں مل جائیں گی آپ کو. حوالہ دیتے سنو، پھر وہ بھی بہت ساری سنیوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط. میں بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی قرآن سے آیت بتاؤ جو کہ میں ان کو جا کے منہ پہ بول سکوں کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو، یہ قرآن میں لکھا اور یہ قرآن میں غلط. اچھا ایک منٹ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ میں باتیں بتا دوں آپ کو. دیوبندیوں کی کتاب حفظ الایمان، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے. بتائیے رسول پاک کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے. ہے، بٹ میں آپ سے جو کوشچن پوچھ رہا ہوں یہ صرف وہ آپ سنیوں کی کچھ کتابیں دکھاتے بتاتے ان میں بھی تو یہ غلط لکھا ہے. لائیے ہماری کتاب دکھائیے اور آپ کہیے کہ اس میں یہ کفر ہے، یہ رسول پاک کی شان میں توہین ہے. بتائیے ایک کتاب لے کے آئیے، چاہے اپنے دیوبندیوں سے دکھوا دیجیے، مگر وہ جو ہے گستاخی ہو، اور گستاخی جو کرے گا وہ گستاخی اس پر جائے گی. ٹھیک ہے، جس نے گستاخی کی ہوگی آپ اسے جو بھی چاہو کہو. میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ بتائیے. بہت ساری دکھاتے ہیں، اب وہ بہت ساری دکھاتے ہیں، میں ان پہ یقین کروں. آپ کچھ قرآن میں سے ایسی آیت دکھاؤ جو کہ میں ان کو بتا سکوں نہیں آپ غلط ہو. قرآن میں سے حدیث تو ان کے وہی بات میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. دیکھو دیوبندی کو سمجھانا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ کیا بولتے ہیں، دیکھیے میں کیا بتا رہا ہوں، جیسے ہاتھی کو سوئی کے نگوے میں نکالنا. آپ کو ایسا حوالہ دکھاؤ یا جو سب سمجھیں. میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اب میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں. قرآن سے کیا حوالہ دیا آپ نے؟ جی قرآن سے کیا حوالہ دیا کہ ہم ایمان والا دوسرے ایمان والا کا مددگار ہوتا ہے نا؟ بالکل. تو اللہ والے یا مددگار ہیں تو پھر دیکھیے میں نے کیا کہا، میں نے ابھی ایمان والے سے کیا اب آپ لڑائی پر آ رہے ہیں. آپ اپنی بات بول دیجیے، پہلے اپنی بات بول دیجیے کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے میں کیا بول رہا ہوں، ایمان والے سے کیا مطلب ہے، جو یہ ولی ہو یا نہ ہو ان سے بھی تو مدد مانگ سکتے ہیں نا. اچھا یہ بتائیے آپ کا میٹر کیا ہے، تھوڑا سا میں سمجھ لوں. یعنی زندہ کی مدد کے قائل ہیں. ولی اللہ نہیں سنتے ہیں. ایک منٹ نہیں، میرا یہ نہیں، میرا کہنا یہ. ہاں بولیے.
زندہ تو آپ کی مدد کر سکتا ہے، بعد وصال والا آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم اللہ کے علاوہ اور اپنے ولیوں سے مانگ سکتے ہیں، اس کی کوئی حوالہ دو کہ قرآن میں تو کہاں پہ یار لکھا ہو؟ تمہارے بزرگ مانگ کے دکھا تو رہے، مانگا تو ہے، ہم تو نہیں مانگتے ہیں، ہم تو ان کے وسیلے سے جا کے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے وسیلے سے جا کے دعا کرتے ہیں، مگر وہابی دیوبندی ہمارے ہی اوپر الزام ٹھوک دیتے ہیں۔ میں ہمارے آپ سے قرآن آیت پوچھ رہا ہوں۔ اگر کوئی مانگ بھی لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے ذریعے سے اس حاجت کو قبول کرے گا، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی دیوبندی کہتا ہے یہ شرک ہے تو لاؤ نکال کے، بھائی جب شرک نہیں ہے تو تم اپنی طرف سے سر جوڑی کیوں کر رہے ہو یار؟ آپ نے جیسے وہ پڑھا نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس میں تو یہی ہو رہا ہے کہ تمام تعریف ثابت اللہ کے تو لیے۔ آپ تو اپنے اس کا مطلب پھر یہ کرو کسی اور کی تعریف کرنا پھر غلط ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، تو پھر اسی حساب سے اسی چیز کو لے کر اگر آپ یہی لیں گے کہ اللہ، پھر کسی اور کی طرح رائٹ نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب لوگ تو یہ تو سب کرتے ہیں۔ سب کرتا مطلب کیا بات وہی ہوتا ہے، یہ حقیقی طور پر مدد کرنے والے کی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کو قوت اختیار دی کی مدد خود ہماری دیوبندیوں میں ساری کی بات ٹھیک ہے نا، وہی بولے تھے پیر صاحب کا بڑا واقعہ بنائے، ان کی قبر میں جا کر کے مانگا تو ادھر سے آواز آئی کہ تم روزانہ ہو تم کو دیں گے۔ دیوبندیوں ساری باتیں اپنی خود کتابوں میں لکھی ہے، تو ولی اللہ کی بات خود نہیں مانتے، کتابوں کا حوالہ نہیں مانگا۔ دیکھیے میں صبح سے شام تک بھی کسی دیوبندی کو سمجھاؤں تو دیوبندی کے اندر ہوتی ہے ضد، اڑ، تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ بعد وصال بزرگوں کے فیض پر بھی ہیں، اور جو اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی ان کا بھی ہمارے اوپر جو ہے بہت بڑا احسان ہے، اور ان کی بھی ہمارے اوپر مدد ہے۔ جی کیا معلوم ہے آپ کو جناب، یہ کیا نام تھا ان کا؟ شاداب صاحب، کیا معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے؟ نہیں جانتے حضرت، آپ کو بتائیں گے ہی نہیں نا آپ کے لوگ۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی آخری بار پوچھ لیجیے، ڈاؤٹ کیا یہ ماننے والے نہیں ہے، آخری بار پوچھ لیجیے پورا کہنا کیا چاہتے ہیں یہ، وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کچھ۔ دیکھو میں نے تو شروع میں ہی کہا کہ یہ مانیں گے نہیں، یہ ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، میں اسی لیے حضرت صاحب سنیے کیا بولنا چاہتے ہیں، پوری بات بتا دو، کھل کے کہنا کیا چاہتے ہو، جب آپ بولو گے حضرت جواب دو تب وہ جواب دیں گے، پوری بات بتا دو حضرت کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ ہم اللہ، جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اللہ سے ہی مدد کیوں مانگنا ہے، یہ لکھا ہے نا، تو پھر اگر اس بات سے یہی ثابت کیا صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ سے کیا اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے، صاف لکھا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات، میں یہ بھی سمجھ گیا آپ کی بات، مگر یار ایک جگہ ٹکو تو، کم سے کم ٹک کے میری بات سن لو، میری بات کو یار تھوڑا سا بھیجے میں ڈال لو، تھوڑا سا زور دو اپنے دماغ پر کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ یہاں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت۔ جی بول، دوسری بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ بس آپ مجھ کو مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، مجھ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کسی اللہ کے علاوہ ولی سے مانگنا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ میرے کو قرآن کے حوالے۔ اچھا یہ بتائیے ایک منٹ حضرت، ان سے یہ پوچھو کس مولانا نے ہمارے جو ہے یہ اعلان کیا ہے اپنے اسٹیٹ سے، یا کس کتاب میں جو ہے کہا ہے کہ جاؤ فلاں مزار پہ جاؤ اور ان سے ہی مانگو، اللہ سے مت مانگو، ثبوت پیش کرو ذرا، بات ختم ہو گئی۔ نہیں بول رہا میں، وہ اللہ سے ہی مانگتا ہے اور ولی سے ہی مانگتا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں ولی سے مانگنا کہاں؟ جائز ہے، دیوبندیوں نے مانگا ہے جا کے، دیوبندیوں نے مانگا ہے جا کے۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کہنا چاہتے ہیں مانیں گے نہیں، یہ ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں یار، پھر میں صحیح بول دیتا ہوں، لوگوں کو لگتا ہے برا۔ جی اتنا ٹائم ہو گیا سمجھاتے سمجھاتے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک دوسرا انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، تو یہ تو سب شرک ہو گیا، یا پھر وہاں وضاحت دکھائیے
تو دعا میں نہیں کرتا ہے، اس طرح کر سکتے. لیکن ارے تم جو کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مدد تو مدد ہی ہے نا، کہ چاہے کسی بھی طرح کی ہو. یہاں کسی مدد کا اس میں یہ کہا لکھا ہوا کہ دعا میں ہی کرو، دعا کے علاوہ اندر لکھا ہوا ہے تو دعا بار بار لفظ لگا رہا ہے. لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم تجھی کو بجھے اور اللہ تجھے سے ہی مدد چاہے. برابر، اس میں تو ساری مدد آ جانا چاہیے. ساری مدد آ گئی. سنیے اس میں ساری، ہاں سنیے تجھی سے مدد چاہے تو ہر چیز سنیے نا، اس میں مدد کا ارے سنیے یار، سنیے تو کم سے کم. ارے حضرت ایک کام کریے، یہ کچھ نہیں سمجھنے والے آپ جتنا بھی ان کو دلیل پیش کر دو گے. دیکھیے معاملہ صاف ہے، دیکھیے معاملہ صاف ہے. یہاں کیا ذکر کیا ہے؟ مدد کا ذکر ہے. یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگ، ولی سے مانگ سکتے، ولی سے مانگ سکتے، ولی سے. یار پاگل ہے کیا ہے؟ ذکر یار مدد کا چل رہا ہے اور مانگنے کی رٹ لگائے ہوئے ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر کسی نے مانگ لیا تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ چلو حکم بتا دو، پھر میں تھانوی کے پیر بھائی کو لٹکا دیتا ہوں تھانوی کی کتاب سے. بات ختم ہو گئی. ہم تو یار جا کے اللہ کے ولی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ہمارے عالم بھی نہیں کہتے کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ اور ان سے ہی مانگو. ہمارے عالم تو سیدھا سیدھا بتاتے ہیں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ سے ان کا وسیلہ پیش کرو، ان کا فیض ملے گا. ہمارے کس عالم نے کہا کہ اللہ کو چھوڑو اور بندے سے مانگو؟ اور یہ کہہ رہے میرے کو اعتراض ہے، یہ دانش نے خود بولا کہ ہمارے عالم یہ نہیں کہتے جا کے ان سے مانگو، اپنا وسیلہ پیش کرو. ابھی میں مانگنے کی بات کر رہا تھا. ارے یار میں وہی دیکھ رہے ہیں حضرت، دیکھ رہے ہیں بات آپ نے بولا کہ نہیں؟ ابھی میں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اگر کوئی بندہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کے کچھ مانگے کوئی حرج نہیں. اگر کوئی کہتا ہے یہ شرک ہے تو پھر مجھے دکھائے وہ شرک انشاءاللہ اس کے گلے میں فٹ کر دوں گا میں اللہ کے فضل و کرم سے. شرک بولتے ہیں یعنی ہاں شرک بولتے ہیں یہ لوگ، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا تو شرک ہو جائے گا. تو جانا دیوبندی سے پوچھنا عالم سے کہ حضرت ہم دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا دیوبندی ہو جی اور وہ ایک دوسرے کی مدد کو اگر شرک ثابت کر دے جی اور وہ لکھ کے مجھے دے دے تو اس کا وہ لکھا ہوا ہار اس کے گلے میں فٹ کر دوں گا انشاءاللہ. جب میں گیا تھا نا تو وہ لوگ خود بولتے تھے ہر انسان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یہاں تک کہ اگر کوئی سامنے کھا رہا ہے نا تو وہ کوئی انسان اس کو دیکھ کے یہ سوچ رہا ہے. ایک منٹ یار، تم اتنے بڑے جو چتر چلاک بن رہے ہو، جب آیت ہی کہہ رہی ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ پھر بار بار مانگنے والی عادت کہاں سے آئی؟ جب تم نے بار بار اس کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، تو میں تھانوی جی کے پیر بھائی کی جو ہے پوری حقیقت آپ کو بتانے لگا ہے نا، اور تھانوی جی کے پیر کی قبر پہ لے گیا میں آپ کو. اور واقعی اگر یہ شرک ہے تو پھر تھانوی جی بھی مشرک تمہارے، جن کا تم جو ہے بیڑا لے کے چل رہے ہو، اور تمہارے تھانوی جی کے پیر بھائی بھی مشرک. تو سمجھ گیا. جی جی حضرت سمجھ گئے. جی میں نے کہا کہ صبح سے شام تک ان کو سمجھاؤ. دیوبندی کو سمجھانا اسی طرح ہے جس طرح اونٹ کو سوئی کے نوکوے سے نکالنا. جی حضرت نہیں سمجھ رہے، بالکل نہیں. وہ حضرت اللہ نے ان کے دینوں پہ کانوں پہ مہر کر دی، کچھ بھی سمجھا. جی میں نے اسی لیے دیکھو حضرت، میں سامنے والے کو جو ہے پڑھ کے اور سمجھ کے ہی جو ہے نا اسی حساب سے میں بات کرتا ہوں، کہ مجھے پتا ہے نا یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. جی جی حضرت ہر ڈھنوی پہ رہتے ہیں، کیونکہ میرا بھی کبھی وہی حال تھا. جی آپ 15 سال سے خود دیوبندی میں رہے، مجھے ہی پتا ہے. جی میرا بھی کبھی وہی حال تھا. میں تو یہ سمجھتا تھا نا کہ یہ بریلوی جھوٹ بولتے ہوں گے. جی ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ سمجھتے تھے آپ. ہاں تو میں نے کتابیں خریدی اور کتابیں خریدی تو سارے معاملات اس کے اندر موجود. تو پھر میں نکلا. ایک کام کریے جی، آپ کو تھوڑا وقت میں ان کو اچھے سے سمجھاتا ہوں بیٹھ کے، اور آپ نے جو کتابیں بھیجی ہیں اس کتابوں کو میں جا کر کے بولو ان کے مولویوں کو دکھاؤ اور پوچھنا یہ ساری کتابیں میں. دیکھیے حضرت، ہدایت کے لیے اور سمجھداری کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے. میں نے ان کو یہ حوالہ بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے بھی برداشت نہیں ہے. جب تمہیں برداشت نہیں ہے، اور میں نے قرآن کی آیت بھی بتا دی کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے سچا کوئی نہیں. جی اور ان کی ایک کتاب بھی بھیج دی المحند اور المفند، کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا جو ہے وہ کافر ہے، ملحد ہے، زندیق ہے. جی ہے نا. انہی کی کتاب، انہی کے گھر سے یہ خود کافر ہو رہے ہیں اور بحث بھی کر رہے ہیں. اب یہ اپنے ہی جو بھی اللہ سمجھے نہیں تو اپنے چاہیے، تو ہمارا یہ رشتے دار تھا، اس کے لیے میں نے سمجھایا. جی 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 اچھی بات ہے. دیکھیے ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرنا ایمان پر، یہ بھی مدد ہے.
سمجھے حضرت؟ کوئی موٹر سائیکل سے گر گیا، یہ بھی مدد ہے. جی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کسی نے اس کو پیسے دے دیے تو یہ بھی مدد ہوئی. جی ارے ایک دوسرے سے آپس میں پیسے مانگتے ہیں نا حضرت. جی زندے کی پاور سے انتقال کرنے والے ولی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. بالکل بے شک، ایک دوسرے سے مدد کر سکتے ہیں، ہر چیز لے سکتے ہیں. اور بھی بار بار یہی آیت لے کر کے آنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوچھنا، تجھے سے مدد چاہے تو اس میں دعائی کا لفظ ہے، تو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، پھر دوسرے سے کیوں مدد لیتے ہو آپ؟ اب دیکھیے حضرت، یہ پھنس گئے، ان کے گھر کا میں نے حوالہ دیا، انہیں معلوم نہیں ہوگا شاید کہ میں کس سے بات کرنے جا رہا ہوں. جی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں دیوبندیوں کی کتابوں کا حوالہ مت دو. جی ہاں اس نے کہا، سمجھے؟ جی جی کہ میں ہر حوالہ ان کو دیتا چلا جا رہا ہوں، ثبوت بھی بھیج دیا. انہوں نے کہا کہ بھیجو مجھے. اب میں نہیں بھیجتا تو کہتے تو بھیجا ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے. جی جی ہے نا؟ تو اس لیے میں نے انہی کے نمبر پہ بھی بھیج دیا کہ لو دیکھ لو اور پڑھ لو. اب اللہ بہتر جانے کہ ان کے دل میں ہے کیا، میں تو نہیں جانتا نا کیا ہے ان کے دل میں. آپ نے بولا دوسرے کچھ نہیں، اتنا سمجھایا ہم نے، 1 گھنٹہ ہو گیا سمجھا کر کے. جی جی ٹھیک ہے، میں سمجھاتا ہوں حضرت. آپ سے بات کرا بڑا اچھا لگا، خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ حضرت. دیکھیے جو آپ سمجھا سکتے ہیں جی وہ میں نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ یہ آپ کے رشتے دار ہیں. یہ آپ کے رشتے دار ہیں اور میری بات یہ نہیں مانیں گے. جی حضرت، اگر اللہ ہی نہیں ہدایت دے دے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. بس اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے بلیم لگا دیا، جھوٹ کا الزام لگا دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو بندے کر سکتے ہیں. جی بندے مرتے ہیں کیا معاذ اللہ، اللہ کو بھی موت آئے گی. بندے زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ. میں اتنے گھنونے گندے نام بتا دوں گا کہ آپس میں لوگ اس کا ذکر کرتے ہوئے شرمائیں گے. یہ فون کاٹ رہا ہے حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں. کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو. سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ. اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز. آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو. اب یہ پہلے کا ویڈیو ہے اور بعد کا جو ہم بنائے ہیں نا 30 سے 40% فائدہ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں. اب یہ پہلے کا ویڈیو ہے اور بعد کا جو ہم بنائے ہیں نا 30 سے 40% فائدہ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں. سے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا. اور عزیزان گرامی، آج کا جو یہ دور ہے نا، آج کا یہ دور پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا. آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں، فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ بارش ہوتی ہے. تو بڑے فتنے ہیں آج کے دور میں، بڑے فتنے، اور بڑے فتنہ گر پیدا ہو گئے ہیں. ہمارے مولانا نور الحسن صاحب بیٹھے ہوئے نیچے، انہیں اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا. فتنہ گروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، فتنہ گروں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں اور فتنہ گروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو بڑے فتنے ہیں، بدعقیدگی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بددینی کا فتنہ، بد عملی کا فتنہ، بے عملی کا فتنہ، بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ہاں تو ان فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک جہاد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے، جہاد.